السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں حضرات کا بیعت ہونا تھا کہ علماء کا رجوع شروع ہوا اور حضرات ذیل مولانا عبد الرحمن صاحب کاندلوی، مولوی محمد حسن صاحب پانی پتی، حضرت مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نانوتوئی، مدرس اول مدرسہ دیوبند، حافظ محمد یوسف صاحب ابن حافظ محمد ضامن صاحب تھانوی، مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رائے پوری رامپوری، مولانا فیض الحسن صاحب ادیب سہارنپوری وغیرہ وغیرہ اکابر حضرات داخل سلسلہ ہوئے۔ حضرت اقدس کے قلب میں جو کیفیات شوقیہ روز افزوں ترقی پذیر ہوتی رہتی تھی، انہوں نے ہجرت کا ولولہ حضرت کے ذہن میں پیدا کیا، لیکن اکابر کا نقل و حرکت چونکہ تابع حکم ہوتا ہے، اس لیے یہ اشتیاق دل ہی دل میں رہا کہ اتفاقاً 1276 میں عذر غدر کا کریہا منظر پیش آیا اور مفسدین نے اپنی برات اس میں یہ سمجھی کہ دوسروں کا نام بتلاؤ تاکہ ہم لوگ خیر خواہ سرکار شمار ہوں، اور یہ گروہ چونکہ سرکاری درباری خصوں سے متنفر اور مسجد کے کونوں کا خوگر تھا، نہ لسانیت کا عادی، نہ قوانین سے واقف، نہ رشوت کی بھیٹ، نہ فضول روپیہ پاس جس کے ذریعے سے اپنی برات ثابت کرے اور دوسروں کا جھوٹ بتلائے، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اور اسی ذیل میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بزبان حال یہ مصرع فرماتے ہوئے جاتے ہیں تیرے کوچے سے ظالم خفا نہ ہو، ہند کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا۔ حضرت اقدس سے اس زمانے میں کیا کیا کرامات صادر ہوئی، ان کا یہ مختصر رسالہ نہ احاطہ کر سکتا ہے اور نہ وہ کچھ عجوبہ ہیں۔ اہل اللہ کے یہاں کرامات کوئی مخصوص چیز ہوتی ہی نہیں، ان کا ہر فعل کرامت ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کو ترک کرتا ہوں۔ اگر کوئی شخص متمنی ہو تو کرامات امدادیہ، کمالات امدادیہ مصنفہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدثر اللہ العلی دیکھے، اس میں اگرچہ کہ دریا کوزے میں بند کیا گیا ایک خطرہ ہے، لیکن مولانا کی تصنیف ہونے کی وجہ سے معتبر ضرور ہے۔ ایسے ہی شمائم امدادیہ جس سے زیادہ تر یہ مضمون لیا گیا ہے، اس میں بھی بعض کرامات و واقعات درج ہیں۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہنے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب ظاہر ہے، تعبیر کا محتاج نہیں کہ آپ لباس شریعت و طریقت میں مستور ہیں۔ الغرض حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برائے پنجاب روانہ ہوئے، درمیان سفر میں حیدرآباد سندھ میں مزارات پر حاضری دیتے ہوئے برائے کراچی مکہ مکرمہ پہنچے۔ کچھ دنوں جیل صفا پر سیٹ اسماعیل کی رباط میں قیام فرمایا اور اکثر اوقات خلوت کے ساتھ مراقب رہتے، اسی وجہ سے اہل مکہ سے زیادہ اختلاط کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ حج کے ایام میں تشنگان ہند کی حاضری پر ان کی شدت تمناؤں کی وجہ سے حضرت اکثر جلوہ فرماتے۔ اسی حالت میں کچھ عرصے گزارا کہ اشارہ غیبی اس امر کی طرف متوجہ ہوا کہ عارف کو کسی سنت نبی کا ترک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے نکاح بھی ضروری ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل بیان ہوگا۔